کہ ایک شخص جو ہے اس کو موت آ رہی تھی، وہ مر رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا. لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے، کلمہ کی تلقین لوگ کر رہے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے پہ وہ قدرت نہیں پا رہا تھا، یعنی اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. تو اس وقت اس سے پوچھا گیا کہ تم دوسری باتیں تو کر لیتے ہو لیکن تمہاری زبان پہ کلمہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اس نے جواب دیا کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے پر اور توہین کرنے پر مجھے ابھارتے تھے. یعنی وہ گستاخی کرتا نہیں تھا لیکن وہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا. جو صدیق و فاروق میرے آقا کے دو وزیر ہیں اور صحابہ کرام میں ان دونوں کو سب سے زیادہ افضلیت حاصل ہے. پہلے نمبر پر اصدق الصادقین سید المتقین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور پھر ان کے بعد افضل ترین مرتبہ پوری امت میں اصحاب رسول کے اندر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے. تو ان دونوں کی توہین وہ کرتے تھے اور توہین پر ابھارتے تھے. تو ان کے ساتھ یہ بندہ بیٹھتا تھا، اس کی زبان پر مرتے وقت کلمہ نہیں آ رہا تھا. یہ کتنی عبرت کی بات ہے. آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ بھی پڑھیں اور پھر وہ گستاخان رسول کے ساتھ، بھئی صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھیں تو زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھیں، پھر صرف بیٹھے ہی نہیں، رشتہ داریاں بھی کریں، پھر اس کے بعد شادیاں بھی رچائیں، ولیمے بھی کریں، اور پھر اس میں ان کو دعوتیں بھی دیں، دعوتیں بھی کھلائیں. گستاخان رسول کی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ زبان پہ کلمہ ہے. گستاخوں کے جنازے بھی پڑھیں، بد مذہبوں کے جنازے بھی پڑھیں. تو یہ معاملہ چونکہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ کی اور ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے. لوگ آج کل سب چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں. مولانا سب چلتا ہے، سب چلتا ہے تو پھر مذہب کیوں آیا؟ سب چلتا ہے تو مذہب کیوں آیا؟ مذہب تو یہ کتاب جو اللہ کی آئی ہے اسے فرقان اسی لیے کہتے ہیں. قرآن مقدس کا نام کتاب الفرقان اس لیے ہے کہ اس نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے. مکے والے یہی تو کہتے تھے کہ تفریق کی باتیں کرتے ہیں. ایمان پہ خاتمہ چاہیے تو حضور کے باادب رہو، اور جو بے ادب ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کرو. یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی گستاخی جو لوگ کرتے تھے ان کے ساتھ وہ شخص بیٹھتا تھا. یہاں پر چونکہ میں طویل نہیں کرنا چاہتا، میں جلدی سے چونکہ یہ سیریز چاہتا ہوں کہ ختم کر دوں کسی بڑے سفر کے آغاز سے پہلے، طویل غیر حاضری سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کو مکمل کر دوں. لیکن چونکہ بات آئی تو عرض کروں. آج کل کچھ نوجوان لڑکے اور چھوکرے، یہ بات کرنا ضروری ہے، آج کل کچھ ہمارے مالیگاؤں کے نوجوان لڑکے اور چھوکرے یوٹیوب پر کسی کی تقریر دیکھ کر یا کسی کی گفتگو کو سن کر اصحاب رسول کے بارے میں بے باک ہو رہے ہیں. کچھ مقررین یوٹیوب پر ایسے آ گئے ہیں جو مسلم کا، بخاری کا، قرآن کا حوالہ لے کر وہ اصحاب پر ایک دم کھلے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ ایسے ڈسکس کرتے ہیں جیسے وہ اپنے کسی کلاس میٹ کے لیے گفتگو کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ کہا تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے. ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے حضور آقا ہیں، حضور آقا ہیں. وہ اپنے اصحاب، رسول اللہ کے جو اصحاب ہیں وہ حضور کے سب غلام ہیں. صدیق اکبر بھی حضور کے غلام، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی، مولا علی بھی، سب حضور کے غلام ہیں. حضور ان کے بارے میں جس لہجے میں چاہیں گفتگو کریں. اب اگر اسی لہجے میں کوئی جو ہے وہ ایرا گہرا بھی گفتگو کرے تو پھر اس کو حق نہیں. اسی طریقے سے قرآن میں انبیاء کے لیے، اصحاب کے لیے کچھ ایسے الفاظ آئے ہیں تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ جس لہجے میں چاہے اپنے بندوں کے لیے گفتگو کریں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو جو 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے اور پھر بھی وہ طبقہ اگر ان کو صرفی اور نحوی ترکیبوں کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ کسی ایک عبارت کی کرو
اگر منطق کے کسی ایک جملے کے بارے میں سغرا کبرا اور حد اوسط کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو دن میں تارے نظر آئیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے بارے میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کے سامنے قرآن نازل ہوا, اور بولے کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, باغ فدق پر کیوں نہیں ہم بول سکتے, کیوں حدیث قرطاس پر نہیں بول سکتے. میں نے کہا جب بڑے بڑے محدثین جو ہے یہ سوچ کر کہ حضور کے یاروں کی بات ہے, حضور کے پیاروں کی بات ہے, اس لیے کہ حضور کے یار ہیں صحابہ اور حضور کے پیارے اہل بیت, تو جو یار ہیں ان سے بھی اور جو پیارے ان سے بھی, اب اس میں ہم بیچ میں گھسیں تو ہمارے ایمان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اور پھر وہ بھی اس طریقے کی باتیں, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, ابن کثیر نے لکھا, ابن اسیر نے لکھا, اس نے لکھا. ارے ابن کثیر ابن اسیر دنیا سے چلے گئے. اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ابن کثیر اور ابن اسیر کو بیچ میں لانے کی بجائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ کے حکم پر عمل کریں. جب اللہ پاک نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کر لیا, اور اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا, خدا کر چکا. اس پر اگر کسی کو تفسیر میں کلام ہے تو حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا میں اس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی. ایمان کی حالت میں دیکھا, ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا, اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ حرام جب اللہ نے جہنم کی آگ حرام فرما دی, حضور نے فرما دیا. اب یہاں بیٹھ کر کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں, اور ہمارے شہر کے لڑکے مالیگاؤں کے اگر کچھ تھوڑا بہت اردو پڑھنا آ گیا وہ بیٹھتے ہیں, اس نے یہ کہا, وہ تو ایسا کیوں ہوا, اس نے ویسا کیوں ہوا. میرے بھائی, عام مسلمان کے متعلق بدگمانی کرنا حرام ہے, تو اصحاب مصطفیٰ کے متعلق, اہل بیت کے متعلق یہ بدگمانی کرنا تمہیں کہاں لے جائے گا. قاضی ایاز کی یہ بات کس قدر عبرت آموز ہے, عبرت انگیز ہے کہ صرف صدیق و فاروق کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ طلب کرو, اور ایمان پر خاتمے کی فکر کرو.